ایک سورہ فاتحہ سید مختار عابد زیدی، سید حاضری حسین، سید خورشید فاطمہ حسن مصطفیٰ حسین، دلدار عابد زیدی اور کنیز والوں کے لیے اور تمام معلومات کو اس میں شامل کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر غویۃ والخالق من غیر رویۃ، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقاضي المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ مہدی وانا القاسم۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے، اس کو جتنے شکر کے سجدے کیے جائے کم ہے، اس کے لیے جتنی نمازیں پڑھی جائے، اس کی جتنی عبادت کی جائے کم ہے، اس بات پر کہ وہ ہمیں گاہے بگاہے یہ شعور اور یہ حکم دیتا رہا کہ تم یا علی مرتضیٰ کے دلدار بن جاؤ یا بانوں کی کنیز بن جاؤ، تمہیں عابد بنانا ہمارا کام۔ ہمارا کام یہ ہے کہ تم صرف اور صرف علی مرتضیٰ کے دلدار بن جاؤ، عطا کرنے کی منزل پر ہم خود آ جائیں گے اور ہم تمہیں اپنے عابدین میں شمار فرمائیں گے۔ اللہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو بلا تفریق رنگ و نسل عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے عطا کیا تو سب کو عطا کیا، ہر ایک کو عطا کیا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ اللہ نے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اسی کا عطا کرتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ سے ہٹ کے کسی نے ہمیں کچھ دیا ہے، جس کو بھی جو بھی عطا کیا وہ اللہ نے عطا کیا۔ بات ٹھیک ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لیکن بات عجیب ہے، رسول اللہ نے کہا اللہ ہو مہدی وانا القاسم، اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ بات ہی ختم ہو گئی، جو میں نے سرے سے آغاز کیا بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے عطا کرتا ہے، وہ تمہیں عطا نہیں کرتا، وہ مجھے دیتا ہے اور میں
تقسیم کرتا ہوں۔ عالم اسلام نے عقیدہ بنا لیا دیکھیں بیٹا یہ جو ہے نا بدتمیزی میں شمار ہوتا ہے بھائی، بیچ مجلس میں نا گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ جب دیکھ رہے ہو کہ مجلس کا ماحول کیا ہے، تم سے بھی کہہ رہا ہوں، دیکھ رہے ہو کہ کیا ماحول ہے، تم ہی لوگ جب سامنے ہو تو تم لوگوں کو مجلس میں خاموشی سے بیٹھنا چاہیے اور یہاں پہ دھیان ہونا چاہیے، بالکل آپس میں اب گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ تم یہاں بیٹھو نا، تم سے یہاں پہ امیر خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات۔ اللہ جب عطا کرنے کی منزل پر آتا ہے تو عطا کرتا چلا جاتا ہے، اللہ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا، عالم اسلام نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہم اللہ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ صفات عطا فرمائی۔ اللہ نے آدم کو صفوت عطا کی، اللہ نے نوح کو نجابت عطا کی، اللہ نے موسیٰ کو ہیبت عطا کی، اللہ نے عیسیٰ کو زہد عطا کیا، اللہ نے ابراہیم کو خلت عطا کی، اللہ نے یوسف کو حسن عطا کیا، اللہ نے یعقوب کو صبر عطا کیا، اللہ نے یحییٰ کو شہادت عطا کی، اللہ نے ہر نبی کو، اللہ نے داؤد کو لین عطا کیا، اللہ نے آدم کو خلافت عطا کی، ہر نبی کو اللہ نے ایک صفت عطا کر دی۔ لیکن رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ افضل ہے۔ اگر اللہ رسول کو بھی ایک صفت دے دے تو تمام انبیاء میں اور رسول میں فرق کیا ہے؟ جبکہ وہ کہہ چکا، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کسی کو بھی خلق نہ کرتے۔ اس کا مطلب ہے افضل الانبیاء ہیں رسول کی ذات۔ تو اگر تمام انبیاء کو ایک صفت دیتی اور رسول کو بھی کوئی ایک صفت عطا کر دیتا تو رسول میں اور تمام انبیاء میں کیا تفریق رہ جاتی؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول کو کچھ بڑھ کے عطا کر رہا ہے۔ تو اب رسول اللہ کو کیا عطا کیا، اس کا اعلان خود رسول اللہ نے کیا کہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے اور ہم تقسیم کرتے ہیں۔ تو اب جملے کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ محمد نے آدم کو صفوت عطا کی، محمد نے نوح کو نجابت عطا کی، محمد نے موسیٰ کو ہیبت عطا کی، محمد نے عیسیٰ کو زہد عطا کیا، محمد نے ابراہیم کو خلت عطا کی، محمد نے یوسف کو حسن عطا کیا۔ اللہ نے محمد کو عطا کیا اور کہا کہ محمد تم تقسیم کر دو۔ یہ میرے پاس تسبیح ہے، میں یہ مرتضیٰ کی، موسیٰ کو ہیبت عطا کی، عیسیٰ کو زہد عطا کیا، یوسف کو حسن عطا کیا، ہر نبی کو ایک ایک صفت عطا کرنے کے بعد رسول اللہ نے اعلان کر دیا، علی کے بال کم تھے سر کے اور علی کی بھویں گہری تھی، معاذ اللہ علی کے حلقے بڑے ہوئے تھے۔ یہ سب تاریخ اسلام نے علی کے حسن پر انگشت نمائی کی، انگلی اٹھائی۔ تو رسول اللہ نے کہا جو چاہے یوسف کو ان کے حسن میں دیکھے وہ علی کو دیکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا حسن یوسف کا ہے ایسا حسن علی کا ہے۔ حالانکہ بات کچھ بڑھ کے ہے مگر رسول اللہ نے ظرف کے حساب سے بتایا، جو چاہے یوسف کو ان کے حسن میں دیکھے وہ علی کو دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں مجھے دکھا دو کہ یوسف کا قد چھوٹا تھا یا بال کم تھے یا باویں کہیں۔ اب جیسے یوسف ہیں ایسے علی ہیں، ایسے یوسف ہیں ایسے علی ہیں۔ علی کا قد چھوٹا تھا، دیگر اپنے گھر سے یہ آواز اٹھی کہ علی کا قد چھوٹا تھا۔ براہ راست سب کے سامنے آ کر کہا گیا علی کا قد چھوٹا تھا، تاریخ میں علی کا قد چھوٹا تھا۔ علی تاریخ اسلام میں محفوظ کیا کہ علی 3 قسم کے وار کرتے تھے۔ ایک وار کرتے تھے علی طول کا وار، جو سر سے کاٹتا ہوا زمین پر اتر جاتا تھا۔ کون سا وار؟ طول کا وار۔ دوسرا وار علی کرتے تھے، جتنی جنگیں علی نے کی ہیں ان 3 کے علاوہ علی نے کوئی وار نہیں کیا۔ دوسرا وار جو علی کرتے تھے وہ عرض کا وار کرتے تھے، یعنی پیٹ سے کاٹتا ہوا گزر جاتا تھا۔ تیسرا وار جو علی کرتے تھے وہ سیفی کا وار کرتے تھے، یعنی ہستی کی ہڈی سے ترچھا کاٹتا ہوا گزر جاتا۔ وار چاہے طول کا ہو، عرض کا ہو یا سیفی کا ہو، بدن کے دونوں ٹکڑے برابر ہی ہوتے تھے۔
بدن کے دونوں ٹکڑے برابر ہی ہوتے تھے. آپ تشریف فرمائیں, پروردگار آپ کے والد بڑا ان کا مرتبہ اور ان کے لکھے ہوئے نوحے جناب محشر لکھنوی کے. اور میں کیا کہوں, بڑے بڑے علماء نے ان کے لیے ان کے جملے کہے ہیں. میں تو اگر کوئی جملہ ان کی فضیلت میں کہہ دوں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں سورج کو چراغ دکھا رہا ہوں. جیسے نوحے جناب محشر لکھنوی نے اس قوم کو دیے ہیں, وہ ایسے نوحے کوئی نہیں دے سکتا. دیگر کئی نوحے, یہ نوحہ تو زبان زد عام ہے جو مخصوص ہے کہ اگر کوئی کربلا جاتا ہے, مقام علی اکبر پر جاتا ہے, تو اس کے علاوہ کوئی نوحہ نہیں پڑھا جاتا کہ کہتی تھی یہ معصوم بری میت ہے. اس سے بڑا تحفہ ایک شاعر ایک قوم کو کیا دے سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کئی نوحے مسند غم بچھائی جاتی ہے, اور ایک بڑی فہرست ہے, بڑا دیوان ہے. اگر میں اس کو بتانے بیٹھ جاؤں تو ایک الگ تقریر درکار ہے جناب محشر لکھنوی پر. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ علی 3 قسم کے وار کرتے تھے. طول کا وار, سمجھ گئے آپ, مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ. طول کا وار جو سر سے کاٹتا ہوا زمین پر اتر جاتا ہے. عرض کا وار جو پیٹ سے کاٹتا ہوا سیدھا گزر جاتا ہے. اور تیسرا وار جو کرتے تھے وہ سیفی کا ہوتا تھا جو ہنسلی کی ہڈی سے کاٹتا ہوا ترچھا گزر جاتا. 3 قسم کے وار علی کرتے. جنگ خیبر آئی, مرحب علی کے مقابلے پر آیا. تاریخ نے لکھا کہ علی چاہتے تو مرحب پر عرض کا وار بھی کر سکتے تھے, علی چاہتے تو مرحب پر سیفی کا وار بھی کر سکتے تھے, لیکن علی نے مرحب پر طول کا وار کیا. کیوں کیا طول کا وار؟ علی 2 وار مزید کر سکتے تھے, اور علی تو شیر خدا ہے, کتنے وار ہوتے جو علی کر سکتے تھے. یہ طول ہی کا وار کیوں کیا؟ علی جانتے تھے کہ تاریخ یہ اعتراض اٹھائے گی کہ علی کا قد چھوٹا تھا, لیکن تاریخ یہ بھی لکھے گی کہ مرحب کا قد بہت لمبا تھا. اسی لیے علی نے طول کا وار کیا کہ دیکھ لو میرا ہاتھ مرحب کے سر تک پہنچ رہا ہے. ایسے مٹائے ہیں الزامات, ایسے دیے ہیں جوابات. کون دے گا علی کی ذہانتوں تک؟ کون پہنچے گا میرے علی کی ذہانتوں تک؟ وہی پہنچ سکتا ہے کہ جس کے لہو طاہر ہو, جس کا شجرہ پاک ہو, جس کی ماں نے خیانت نہ کی ہو, وہی پہنچ سکتا ہے علی کی ذہانتوں تک. کیا علی نے ذہانت کا اعلان کیا ہے؟ کیا جو چاہے آدم کو سبقت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے نوح کو نجابت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے موسیٰ کو ہیبت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے عیسیٰ کو زہد میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے ابراہیم کو خلت میں دیکھے علی کو دیکھے. رسول اللہ اعلان کرتے چلے گئے, جو چاہے داؤد کو خلافت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے ہارون کو وزارت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے یحییٰ کو شہادت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے داؤد کا لین دیکھے علی کو دیکھے. رسول اللہ اعلان کرتے چلے گئے. بات یہاں تمام نہیں ہوئی. رسول اللہ نے کہا جو چاہے مجھے نبوت میں دیکھے علی کو دیکھے, جو چاہے مجھے نبوت میں دیکھے علی کو دیکھے. تو کیا رسول اللہ نے کہا تھا اللہ ہو موتی وان القاسم, اللہ ہمیں عطا کرتا ہے ہم تقسیم کرتے ہیں. تو کیا رسول اللہ نے یہ صفات علی کو تقسیم کی ہیں؟ میں نے کہا نا رسول اللہ نے آدم کو صفت عطا کی, رسول نے نوح کو نجابت عطا کی, رسول اللہ نے ابراہیم کو خلت عطا کی, رسول اللہ نے موسیٰ کو ہیبت عطا کی, اور پھر کہا جو چاہے تمام صفات کو دیکھے وہ علی کو دیکھے. تو کیا رسول اللہ نے علی کو صفات کو دی؟ نہیں, رسول اللہ نے علی کو صفات نہیں دی, کیونکہ اللہ اختیار دے چکا تھا, اور اختیار یہ دیا تھا کہ اے میرے محبوب تمہارا اختیار ہے, چاہے تو تم خود تقسیم کر دو, یا چاہے تو کسی کو دے کر اسے قاسم بنا دو. تو رسول اللہ نے یہ صفات علی کو عطا نہیں کی, رسول اللہ نے علی کو قاسم بنا دیا کہ علی اب تمہاری مرضی ہے, یہ صفات میں تمہیں دے رہا ہوں, اب تمہاری مرضی ہے, چاہے تو اپنے پاس رکھو, چاہے تو تقسیم کر دینا. جب علی قاسم اور تقسیم کی منزل پر آئے تو آپ کو یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے, علی نے آدم کو صفات عطا کی, علی نے نوح کو نجابت عطا کی, علی نے موسیٰ کو ہیبت عطا کی, علی نے ابراہیم کو خلت عطا کی, علی نے عیسیٰ کو زہد عطا کیا, علی نے یحییٰ
کو شہادت عطا کی. اب علی تقسیم کی منزل پر آ گئے, علی تقسیم کی منزل پر آ گئے. اللہ نے محمد کو قاسم بنایا, محمد نے علی کو قاسم بنا دیا. لیکن محمد نے صرف علی کو قاسم نہیں بنایا. سائل آیا رسول اللہ کے پاس, یا رسول اللہ بیٹے چاہیے, یا رسول اللہ دولت چاہیے, یا رسول اللہ شہرت چاہیے. کہا وہ دیکھو میری بیٹی فاطمہ کا دروازہ ہے, وہاں جا کر مانگو. ابھی تک علی کو قاسم بنایا تھا, اب فاطمہ زہرا کو بھی قاسم بنایا. ابھی تک علی کو قاسم بنایا تھا, اب زہرا کو قاسم بنا دیا. مگر بات یہاں بھی نہیں ہوگی کہ صرف زہرا کو قاسم بنا دیا. مختصر گفتگو 10 منٹ 15 منٹ آپ کے مزید لوں گا. اب بات یہاں بھی نہیں ہوگی کہ فاطمہ کو قاسم بنا دیا, علی کو قاسم بنا دیا. بات مزید آگے بڑھی. رسول اللہ قاسم بنانے پر آئے. اللہ نے رسول کو قاسم بنایا, رسول نے علی کو قاسم بنایا, رسول نے زہرا کو قاسم بنایا. اب مزید جب قاسم بنایا تو حسن مصطفیٰ کو ایسا قاسم بنایا کہ جب حسن کی نسل میں بیٹا آیا تو حسن نے اپنے بیٹے کا نام ہی قاسم رکھ دیا. اب حسن جب قاسم تقسیم کی منزل پر آ رہے ہیں, کسی کو دولت دے رہے ہیں, کسی کو شہرت دے رہے ہیں, کسی کو اولاد دے رہے ہیں, کسی کو پر عطا کر رہے ہیں. حسن تقسیم کی منزل پر آ گئے, حسن تقسیم کی منزل پر آ گئے. اور اگر کوئی بہت بڑا فقیر آ گیا تو حسن نے تخت صدقے میں دے دیا. تخت شام حسن نے صدقے میں دے دیا. حسن عطا اور تقسیم کی منزل پر آ گئے. اب رسول اللہ کو اللہ نے قاسم بنایا تھا, رسول اللہ نے علی کو قاسم بنا دیا, رسول اللہ نے زہرا کو قاسم بنا دیا, رسول اللہ نے حسن مصطفیٰ کو قاسم بنا دیا. مگر یہاں پہ بھی رسول اللہ نے قاسم کی فہرست کو روکا نہیں. اب رسول اللہ مزید قاسم بنانے جا رہے ہیں. راہب آیا, کہنے لگا رسول اللہ بیٹے چاہیے, چاہیے تو خود بیٹے دے دیتے. کہا حسین سے لے لو, حسین کو بھی قاسم بنا دیا. حسین کو بھی قاسم بنا دیا. ابھی تک رسول اللہ نے علی کو قاسم بنایا, زہرا کو قاسم بنایا, حسن کو قاسم بنایا. اب حسین نے 7 بیٹے عطا کر دیے. حسین بھی تقسیم کی منزل پر آ گئے. رسول اللہ نے حسین کو بھی قاسم بنا دیا. میرے بھائیوں خیر ہو جاتی اگر بات یہاں رک جاتی کہ رسول اللہ نے حسین کو قاسم بنا دیا. بات مزید آگے بڑھ گئی. صرف حسین کو قاسم نہیں بنایا, صرف حسین تقسیم نہیں کر رہے. بتاؤں واقعہ, فطرس آیا, کہنے لگا پر چاہیے. کہا حسین کے جھولے سے لے لو. ابھی تک حسین کو قاسم بنایا تھا, اب حسین کے جھولے کو بھی قاسم بنایا. ایسی باتیں ہیں کہ پرچے ہو جائے دماغ میں. انہی باتوں پر غلو کا الزام لگتا ہے. لیکن کیا یہ واقعات تاریخ سے مٹا دیے جائیں گے؟ اگر یہ واقعات تاریخ سے مٹا دیے جائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ہم غلو کر رہے ہیں. مگر یہ لکھا ہے کہ حسین نے 7 بیٹے دیے. جھولے نے فطرس کو پر دیے, حسین نے نہیں دیے. رسول اللہ نے کہا جھولے سے مس کر لو. جس وقت کہا تو حسین رسول کی آغوش میں تھے, جھولا خالی تھا, خالی جھولے کو قاسم بنا دیا. مگر یہ جھولا تو حسین جھولا کرتے تھے, اس میں تو حسین لیٹا کرتے تھے. اس جھولے کو تو جبریل اپنے ہاتھوں سے جھلاتے تھے. اس جھولے کو قاسم بنا دیا تو کیا کمال کیا, تو کون سا کمال کیا. ارے آپ قاسم بنا رہے ہیں تو ایسا بنا رہے ہیں کہ آپ حسین کا 6 برس کا بچہ علی اصغر, اس کے جھولے کی شبی پر عورتیں آ کر اولاد مانگ رہی ہیں, اولاد مل رہی ہے, مال مانگا جا رہا ہے تو دولت مل رہی ہے. ابھی تک تو حسین کے جھولے کو قاسم بنایا تھا, اب علی اصغر کے جھولے کی شبی کو بھی قاسم بنا دیا. اب اس جھولے کی شبی کو بھی قاسم بنا دیا, قاسم بنا دیا. مگر یہاں پہ بھی بات نہیں ہوتی. یہ تو جھولا ہے, استعارہ ہے مرتضیٰ, یہ تو استعارہ ہے, نشانی ہے. اسے قاسم بنا دیا. حسین سے منسوب ہے, لکڑی کا جھولا ہے, معتبر ہے, جھولا کرتے تھے. بات آگے بڑھ گئی کہ اب رسول اللہ پہلی منزل پر, اللہ نے تو رسول کو قاسم بنا دیا اور رسول پہ چھوڑ دیا کہ تم جسے چاہو اسے قاسم بنا لینا. اب رسول اللہ نے علی کو قاسم بنایا پہلی منزل پر, زہرا کو قاسم بنایا, حسن کو قاسم بنایا, حسین کو قاسم بنایا, حسین کے جھولے کو قاسم بنایا, جھولے کی شبی کو قاسم بنایا. مگر عجیب بات ہو گئی کہ جب 10 محرم کو ذوالجناح آتا ہے, عورتیں جا کر کان میں جو دعا کہتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے ذوالجناح
قسم کھائی آمین. تو یہ دیکھیے کہ مجھے اگر کسی اپنی بات پر یقین دلانا ہوگا تو میں کسی بڑی چیز سے قسم کھاؤں گا. میں کہوں گا بھائی آپ یقین کیجئے میری ماں کی قسم میری بات پہ یقین کیجئے. میں کہوں گا میرے باپ کی قسم میری بات پہ یقین کیجئے. یا پھر میں یہ کہوں گا کہ میری جان کی قسم میری بات پہ یقین کیجئے. یا تو میں اپنے برابر کی قسم کھاؤں گا یا میں اپنے سے بلند کوئی قسم کھاؤں گا. کسی چھوٹی شے کی قسم نہیں کھائی جاتی. قسم کبھی بھی کسی چھوٹی شے کی نہیں کھائی جاتی. یا تو برابر کی شے ہو یا بڑی شے ہو. میں نہیں جانتا کہ کیا مرتبہ ہے لیکن میں نے قرآن میں پڑھا اللہ نے کہا مجھے تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم اس کے سموں سے نکلتے ہوئے میں کیا کروں. یا تو پھر آپ یہ کہیے کہ اللہ نے بہت چھوٹی قسم کھا لی یا پھر یہ مانیے کہ گھوڑے کی قسم کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے. یہ جانور کوئی عام جانور معمولی جانور نہیں ہے. رسول اللہ قاسم بناتے چلے جا رہے ہیں قاسم بناتے چلے جا رہے ہیں. ایک جملہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں. تقریر تمام ہو گئی. آپ نے اچھا سماعت فرمایا. زحمتیں تمام آپ کی. انجمن تشریف لا چکی. نوحہ خوانی فرمائیں گے. انجمنوں کے بھی بڑے خدمات ہوتی ہیں. میرے خیال یہ انجمن کے نوجوان تشریف فرما بڑی خدمات ہیں. کل بھی میں امام بارگاہ شہدائے کربلا میں عرض کر رہا تھا. انجمن شباب المومنین کے حوالے سے میں نے 2 جملے کہے. انجمن کی بڑی خدمات ہے. یہ جگہ جگہ پہنچتے ہیں ماتمداری کرتے ہیں اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. ماتمداری بہت بڑا مرتبہ ہے. یہ وہ ہے ماتمداری وہ ہے کہ جس سے ایک بیوی کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں جوانوں میں یہ انجمنیں جو ہے نا یہ عزاداری کی ترغیب میں بہت ہاتھ بٹا رہی ہیں. اب یہ نکل جاتے ہیں ماتم کرنے کے لیے. نوجوان لڑکے پوچھ رہے ہیں بھائی آج کہاں ماتم داری ہے. پہنچ گئے سب ماتم داری کرنے کے لیے. شوق سے سب چلے جاتے ہیں پہنچ جاتے ہیں. تو ماتم داری ایک بڑا مرتبہ اور اہمیت رکھتی ہے. انجمن کی خدمات ہیں مگر جہاں پر ان کی حمایت کی جا رہی ہے وہیں ان کی مخالفت بھی بہت ہوتی ہے. یعنی کہیں ماتم کرنے پہنچے اب اپنے آفیسز میں اسکول میں کالجز میں مائک لگا ہوا ہے لائیو جا رہی ہے. اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ پیغام آگے تک پہنچے. کب تک ماتم کرو گے. یہ آواز ٹکراتی ہے کان میں. یہ آواز آپ کے کان میں یہ آواز ٹکراتی. کب تک ماتم کرو گے. بس ختم کرو. بہت رو لیے 1400 سال سے حسین کا غم منا رہے ہو. آپ فلسطین کے بچوں کو رو. حسین کا کب تک ماتم کرو گے. فلسطین کا ماتم کرو. کب تک ماتم کرو گے. یہ جملہ تو آپ کہہ دیتے مگر یہ بات یاد رکھیے یہ جملہ کہ کب تک ماتم کرو گے یہ جملہ کہنے کا موقع قدرت سب کو دیتی ہے. میں نے کہہ دیا جملہ سمجھدار جو تھے سمجھ گئے. یہ جملہ کہنے کا موقع قدرت سب کو دیتی ہے کہ کب تک ماتم کرو گے. ہو گیا نا غم. ہمیں بھی موقع ملتا ہے قدیر پہ پوچھیں کب تک ماتم کرو گے. موبائلہ پہ پوچھیں کب تک ماتم کرو گے. محرم میں پوچھیں جب محرم کے آغاز میں پوچھیں کب تک ماتم کرو گے. کبھی بھی نہ پوچھیں. ہمیں 9 ربیع الاول کو تو موقع ملتا ہے کہ ہم پوچھیں کب تک ماتم کرو گے. لیکن ہم نہیں. کیوں؟ آپ تو پوچھتے ہیں ہم سے کہ کب تک ماتم کرو گے. ہم آپ سے نہیں پوچھتے کہ کب تک ماتم کرو گے. کیوں؟ اسی لیے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم تب تک ماتم کرو گے جب تک تم ہو. اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ ہم جب تک ماتم کریں گے جب تک وہ ہے. ختم ہو گئی بات. کہاں کہ ہم قاسم بنا رہے ہیں. ہم قاسم بنا رہے ہیں. رسول اللہ نے قاسم بنا دیا. علی کو کہا علی میں تمہیں قاسم بنا رہا ہوں اور میں تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں. علی اپنے حصے کا بھی دے رہا ہوں. اب رسول اللہ کو جب اللہ نے قاسم بنایا رسول اللہ کی مرضی. رسول اللہ جسے چاہے اسے دیں جسے چاہے اسے اس کے حصے کا دیں جسے چاہے اسے اپنے حصے کا بھی دیں. یہ جملہ محفوظ کر لیجئے تو میں اگلا جملہ کہوں گا. مولانا تشریف فرما ہے اور آپ سب بھی مجالس سنے ہوئے ہیں اور یقیناً آپ
ایک شیعہ گھرانے میں پرورش پائے ہوئے حضرات ہیں. جملہ آپ سمجھ جائیں گے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. یہ جملہ بڑا مزیدار اور بڑا لطیف جملہ ہے. آپ یہ لطف نہیں اٹھائیں گے تو کون اس جملے کا لطف اٹھائے گا؟ آرام سے پڑھنا ہوتا ہے کہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو. رسول اللہ کو اللہ نے قاسم بنا دیا اور کہا اے مصطفیٰ جسے چاہو اسے اس کے حصے کا دینا, جسے چاہو اسے اپنے حصے کا بھی دے دینا. ہم تم سے پوچھیں گے نہیں. اب رسول اللہ کی مرضی ہے, جسے چاہیں اسے اس کے حصے کا دیں, جسے چاہیں اسے اپنے حصے کا بھی دے دیں. بات سمجھ میں آ گئی تو میں جملہ کہوں. جملہ بہت وزنی ہے اسی لیے تیاری کرا رہا ہوں اور جملہ بس اب آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی. اب رسول اللہ کی مرضی ہے, جسے چاہیں اسے اس کے حصے کا دیں, جسے چاہیں اسے اپنے حصے کا بھی دے دیں. اللہ پوچھے گا نہیں. اب رسول اللہ نے کہا زید میں تمہیں تمہارے حصے کا دے رہا ہوں. یہ اسما ہے تمہاری بیوی ہے, چاہے تو طلاق دے دینا. علی سے کہا علی یہ میری بیوی ہے, جسے چاہنا اسے طلاق دے دینا. زید کو ان کے حصے کا دیا, علی کو اپنے حصے کا بھی دے دیا. علی جسے چاہنا اسے طلاق دے دینا. جملہ کہہ دوں میں یہ مرتضیٰ بیٹھا ہے, میں مرتضیٰ کو کوئی تحفہ دوں اور یہ تحفہ لے کے ایک طرف رکھ دے. میں ایک سال کے بعد گھر پہ آؤں, میں دیکھوں وہ تحفہ وہیں کنارے پہ رکھا ہے, کونے پہ رکھا ہے اور انہوں نے اب تک کھولا بھی نہیں. افسوس ہوگا, دکھ ہوگا کہ میں نے تحفہ اتنے دل سے دیا اور انہوں نے استعمال بھی نہیں کیا. انہوں نے استعمال بھی کیا نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ جب تحفہ دیا جاتا ہے تو اس کا استعمال کیا جائے تو خوشی ہوتی ہے. رسول اللہ نے علی کو حق طلاق دیا تھا. اس سے زیادہ کھل کے میں کہہ نہیں سکتا. آپ کے طلاق دیا تھا. اب اگر رسول اللہ دیکھیں کہ علی نے استعمال نہیں کیا, رسول اللہ کو افسوس ہوگا کہ میں نے ایک تحفہ دیا تھا اور علی نے استعمال نہیں کیا. تو دیکھیے کہ یہ ہے کہ جس کو چاہیں اسے قاسم بنا دے, جس کو چاہیں اسے قاسم بنا دے. جھولے کو قاسم بنا دیا, جھولے کی شبی کو قاسم بنا دیا, زلجنا کو قاسم بنا دیا اور کہا کہ تقسیم کرتے چلے جاؤ. اب یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو تقسیم کر رہی ہیں, مگر کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں ایسا قاسم بنایا کہ کہا کہ تم اتنا عطا کرو گے کہ ہم تمہیں قاسم کے ساتھ باب الحوائج بھی بنا رہے ہیں. کہا ام البنی تمہیں باب الحوائج بنا رہے ہیں. عباس ہم تمہیں باب الحوائج بنا رہے ہیں. علی اصغر ہم تمہیں باب الحوائج بنا رہے ہیں. موسی کاظم ہم تمہیں باب الحوائج بنا رہے ہیں. اور پھر وہی آواز دی مسلم بن عقیل ہم تمہیں باب الحوائج بنا رہے ہیں. بڑا مرتبہ حضرت مسلم کا ہے, بڑی اہمیت حضرت مسلم کی ہے. تاریخ سمجھے یا نہ سمجھے یہ مسلم نہیں ہے, یہ مسلم بن عقیل بتا رہا ہے کہ مسلم کو کیسا ہونا چاہیے, ایک مسلم کو کیسا ہونا چاہیے. جب ابن زیاد کے دربار میں گئے, ابن زیاد نے کہا غلام کھڑا تھا, اس نے کہا امیر کو سلام کرو. چاروں طرف سے آدھا کے نرغے میں گھرے ہوئے ہیں, چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا ہوا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, زخمی ہیں, زخموں سے خون رس رہا ہے. ایسے عالم میں کہہ رہے ہیں لا امیری سوى الحسین, میرا حسین کے علاوہ کوئی میرا حسین کے علاوہ کوئی مسلم پر ستم کے پہاڑ ٹوٹ گئے. کل مصائب پڑھ چکا حضرت مسلم کے شہدائے کربلا میں. ایک روایت اس سے آگے کی پیش کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا اگر آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں تاکہ مصائب کا دیکھیں فضائل میں کوئی بولے یا نہ بولے فضائل ہو جاتے ہیں. مصائب میں گریہ لازمی ہے کیونکہ جو روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں آج شب شہادت ہے اور شب شہادت کا حق ادا ہونا چاہیے. بس آپ اور ہم ہی ہیں, یہ جو میں ممبر پہ بیٹھا ہوں آپ فرش پر بیٹھے, بس یہی ہیں, ہم ہی ہیں کہ جو اس تاریخ میں اس عید پر حضرت مسلم کی وہ وصیت یاد رکھتے ہیں کہ کل جب عید منانا تو میرے بچوں کو ضرور یاد رکھنا. بس یہ اتنے سے لوگ ہیں, باقی سب گوسفند کی مہاریں پکڑے عید کی تیاریوں میں مشغول ہیں. یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ بیوی نے ہمیں
یہ موقع دیا. علی عابد چودھری صاحب کا خلوص ہے کہ وہ فرش بچھاتے ہیں اس کی پرواہ کیے بغیر کہ کتنے حضرات آ رہے ہیں کتنے حضرات نہیں آ رہے. اصل مقصد بی بی کو پرسہ دینا ہے جو بی بی فرش پر آتی ہے. مسلم کی غربت مسلم کی بے بسی مسلم کی بے کسی مسلم کی بے یاری تنہا ترین مسافر کوفے میں غربت کے عالم حسین نے بھیجا تھا مسلم جاؤ بیعت لو اور ہمیں کوفے کے حالات سے آگاہ کرو. ہمیں کوفے کے حالات سے آگاہ کرو. مسلم کو کوفے بھیجا. مسلم کوفے آئے 10 منٹ مسائل آپ کے لوں گا میں اس لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ آمادہ ہو جائیں آوازیں گری آپ کی بلند ہو جائے آنکھوں میں اشک جاری ہو جائے کہ کہا کہ مسلم تم جاؤ. مسلم کوفے آئے 30,000 کوفے کے باشندوں نے مسلم کے ہاتھ پر کوفے میں بیعت لی. مسلم نے 30,000 لوگوں سے بیعت لی. سب نے بیعت کر لی. مسلم نے خط حسین کو لکھ دیا. آقا 30,000 لوگوں نے تاریخ کسی روایت میں لکھا ہے 25,000 لوگوں نے مسلم کی بیعت کی. مسلم نے کہا 25,000 باشندوں نے میری بیعت کر لی کوفے میں آ جائیے. حسین کو خط ارسال کر دیا. وہاں سے ابن زیاد کا گورنر کوفے میں آ گیا. پھر کچھ عرصے کے بعد خود ابن زیاد بھی کوفے میں آ گیا اور اس نے سختی کو بڑھا دیا اور کوفے میں کرفیو لگا دیا اور کہا کہ اب کوئی مسلم کے ساتھ نظر آیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا اور اس کے بیوی بچوں پر ظلم کیا جائے گا. لوگ ڈر گئے اور اپنے گھروں میں محصور ہو گئے. مسلم سے اب ملنے کوئی نہیں آتا. مسلم نے ام ہانی کے گھر میں پناہ لی. مسلم کئی عرصہ پورا ایک واقعہ ہے. پوری تفصیل ہے اس کی کہ ام ہانی کے گھر سے پہلے حضرت مختار ثقفی کے گھر میں رہے. پھر مختار قید کر لیے گئے. پھر ام ہانی کے گھر آئے اور وہ پورا ماجرا آپ کے پیش نگاہ ہے. ام ہانی کے گھر میں رہ کر حضرت مسلم نے پھر 25,000 آدمیوں سے بیعت لی اور سب نے بیعت کی. جب ایک وقت گزر گیا مسلم مسجد کوفہ میں نماز کے لیے آئے. مسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو 25,000 تو نہیں تھے میرے عزیزوں میرے بھائیوں. کل 300 آدمی مسلم کے پیچھے مسلم نے نماز تمام کرائی. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا کل 17 آدمی مسلم کے پیچھے. مسلم نے کہا کہ وہ مسجد کوفہ کا صدر دروازہ ہے ہم وہاں سے باہر نکلیں گے. یہ کہہ کے مسلم مسجد کوفہ سے باہر نکلے. اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا مسلم تنہا ایک آدمی مسلم کے ساتھ نہ تھا. آسمان کی طرف دیکھ کے کہا یا اللہ. بچے بچھڑ چکے تھے. کہا پروردگار میرے بچوں کی حفاظت فرما. کل جملہ عرض کر چکا. اس وقت بے بسی میں مسلم کو اپنی فکر نہیں ہے. مسلم کو 2 فکریں ہیں. ایک فکر تو یہ ہے کہ میرے بچے جانے اس وقت کس حال میں ہوں اور دوسری فکر مسلم کو جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا آقا کوفے کے لیے مدینے سے نکل چکا ہوگا. مسلم ان دو فکروں میں کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں. بھوکے پیاسے نہ کھانا ہے نہ پانی. روایت پڑھ چکا طوا کی روایت ابھی سوسخانی میں بھی آپ نے سنی. طوا کے گھر میں پناہ لی. جنگ ہوئی. مسلم کو گرفتار کر لیا گیا. لے کے ابن زیاد کے دربار میں آیا گیا. مسلم کو ابن زیاد کے دربار میں لائے. مسلم نے کہا لا امیری سوال حسین. ہاں ایک چیز مسلم نے کہی. مسلم نے کہا میں پیاسا ہوں کوئی مجھے پانی پلائے گا. ایک غلام گیا اور جا کر جامع آب لے کر آیا. مسلم کے قریب لایا. مسلم نے جامع آب اپنے ہونٹوں سے لگایا. ابھی ہونٹوں سے لگایا تھا کہ مسلم کا دندان ایک دان شہید ہو کر اس جام میں گر گیا. مسلم سمجھ گئے کہ مجھے اس دنیا سے پیاسا ہی جانا ہے. یعنی مسلم یہ سمجھ گئے کہ کربلا کا آغاز ہو
گیا. مسلم نے کہا اب مجھے پانی نہیں چاہیے. لے گئے دارالامارہ کے اوپر کی منزل پر. مسلم کو دارالامارہ پر لے گئے. پوچھا کوئی وصیت ہے؟ مسلم نے کہا میری پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں جب کوفے آیا تھا مقروض ہو گیا تھا. میرے بعد میری یہ ضلع بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا. میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرا آقا کوفے کے لیے نکل چکا ہوگا. ان کو آگاہ کر دو کہ کوفے نہ آئیں اور اگر آ رہے ہیں تو زینب و کلثوم کو ساتھ نہ لانا. میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم سب نئے لباس پہنے ہو. تمہارے ساتھ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تمہارے ہاتھوں میں جانوروں کی مہاریں ہیں. کل عید مناؤ گے. میرے ساتھ بھی دو میرے چھوٹے بچے آئے تھے جو عالم بے بسی میں مجھ سے بچھڑ گئے. کل جب عید منانا تو میرے بچوں کو یاد رکھنا. مسلم نے وصیت کی. مسلم کا سر کٹنے کو تیار ہوا. حسین کو جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی, مسلم کی شہادت کی خبر آئی. شہادت کل پڑھ چکا. دو روایتیں سن لیجیے. شب شہادت ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. اب جب خبر آئی حسین کے پاس, حسین نے کچھ نہ کیا, ماتم کیا. حسین نے گریہ کیا مگر دیکھا کہ مسلم کی 5 برس کی بچی حمیدہ آ رہی ہے. حسین نے گریے پر ضبط کیا. حمیدہ کو بلایا, خانوں پر بٹھایا. کبھی رخسار کو پیار کیا, کبھی بالوں کو سہلایا. زینب سے کہا زینب ابھی سفر سے گوشوارے خریدے تھے, وہ گوشوارے لے کر آؤ. بچی کے کان میں گوشوارے پہنائے. بچی والے محمد کے خاندان میں تھی. کہنے لگی آقا آپ مجھ سے ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسا یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. حسین نے سینہ پیٹ کر کہا حمیدہ آج سے ہم ہی تمہارے بابا ہیں. یہ سارا سلوک ارے 4 برس کی سکینہ دیکھ رہی تھی, سمجھ گئی یتیموں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. بس محرم آئی, حسین کا سر کٹا. سکینہ انتظار کر رہی تھی مگر کسی نے تماچے مارے, کسی نے گوشوارے چھینے. سکینہ نے فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس کیا یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں؟ کیا یتیموں کے گوشوارے چھینے جاتے ہیں؟ اور پاسی تک یہ سر کٹا. لاشے کو دارالامارہ سے پھینکا گیا. آخری جملہ مسائل یہاں تمام نہ ہوئے. ارے مسلم کے پیروں میں, مسلم کے قدموں میں رسی کو باندھا گیا. رسی کا دوسرا سرا جانوروں سے باندھا گیا. مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جانے لگا. چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا ارے پتھر مارو. مسلم کے لاشے پر پتھر مارے گئے. کسی بیوی کی